ایران کے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے، جنوبی تل ابیب میں دھماکے، گلیلی اور گولان کے پہاڑوں میں اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملوں میں 4 افراد ہلاک، 35 زخمی۔ اسرائیل ساری حدیں پار کر چکا، کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں۔ صہیونی ریاست پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ خطے میں اسرائیل کے حامی ممالک کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کا دوسرا روز، اصفہان میں کئی مقامات پر دھماکے، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، کئی جنگی طیارے تباہ، اسرائیل کا دعویٰ۔ اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا، سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ صہیونی حکومت نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ تقدیر پر مہر ثبت کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم کے نام ویڈیو پیغام۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں میں اعلیٰ فوجی کمانڈروں سمیت 78 افراد شہید اور 320 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور بیشتر عام شہری شامل۔ ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی قرارداد کی حمایت پر پاکستان، چین، روس اور الجیریا سے اظہار تشکر۔ Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. We offer our sympathies and condolences on the loss of life and damages due to these heinous attacks. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. We unequivocally denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، تہران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ اسرائیل کا حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور خطے کے امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے، ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، فلسطینی بچوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف سلامتی کونسل میں پاکستان کا سخت موقف، بلا اشتعال، بلا جواز اور ناجائز حملے کی شدید مذمت۔ برادر اسلامی ملک کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر بلایا گیا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ عالمی ادارہ متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنے میں ناکام۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اسرائیل کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی مندوب، ایران پر اسرائیل کے حملوں کا کوئی جواز نہیں، اسرائیل کو ان حملوں کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اشتعال انگیزی کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ چینی اور روسی ایلچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون کے رابطہ۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو، علاقائی صورتحال پر غور۔ امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بحران کے حل کی کوششوں کے لیے تیار ہے: صدر ٹرمپ۔ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ بری طرح بے نقاب۔ ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے رابطہ۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی اور نتن یاہو کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فلسطینی عوام کی امداد سے متعلق اجلاس۔ غزہ اور مغربی کنارے میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ فلسطینی عوام تک امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ پاک بھارت جنگ، بھارتی جنگی جنون میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کا رویہ انتہائی خطرناک ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی اقوام متحدہ چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کا 240 ملین افراد کا پانی روکنا جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ یورپی یونین اور عالمی برادری بھارت کو اس اقدام سے روکے۔ پاک بھارت جنگ سیز فائر کرانے میں امریکہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا دی یورو آبزرور کو انٹرویو۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے مسلسل 17واں بجٹ پیش کیا۔ زرعی شعبے اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ مالی سال کے اختتام پر ریکارڈ ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کراچی میں پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر کامیابی سے پہنچ گیا۔ 20,000 ٹن ڈی اے پی کھاد لے کر افغان بحری جہاز گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ گوادر پر افغان جہاز کی کامیاب آمد سے عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ گوادر پورٹ خطے کی تجارت کا مرکز بن رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ گوادر کی پیش رفت پاکستان کی کامیاب بحری پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ جنید انوار چودھری۔ خون کا عطیہ، انسانیت کے لیے ہمدردی کا آغاز۔ رضاکارانہ طور پر لوگوں کی مدد کرنے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ یہ دن نہ صرف دنیا بھر کے رضاکاروں سے اظہار تشکر بلکہ خون کے عطیات کو جاری رکھنے کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ حکومت نیشنل بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے ذریعے خون کے عطیات سے متعلق آگاہی مہم چلا رہی ہے۔ ہم سب مل کر محفوظ اور صحت مند پاکستان بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خون عطیہ کرنے کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ باجوڑ میں رکن قومی اسمبلی اور معاون خصوصی مبارک زیب خان کے گھر پر راکٹ حملہ۔ حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی شدید مذمت، واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم، حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان میں فٹ بال کے مستقبل کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ بین الصوبائی رابطے کے وزیر اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے وفد کی شرکت۔ پاکستان میں فٹ بال کے مستقبل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ فیفا کی رہنمائی میں پاکستان میں فٹ بال کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کا اعادہ۔ وفد نے فٹ بال کے اہم بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے محمد اسحاق ڈار کو مستقبل کا لائحہ عمل پیش کیا۔